گورنر صاحب، آئے روز جب ہم گفتگو شروع کرنے لگتے ہیں، ہم کے پی کی بات کرنے لگتے ہیں، کے پی کی طرف دیکھتے ہیں، تو ایک تو دہشت گردی کی بات ہوتی ہے اور ساتھ ہی ایک نئی جو ہے وہ بحث شروع ہو جاتی ہے کہ گورنر راج لگ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی ہم نے دیکھا جی خیبر پختونخوا کے جو گورنر ہیں ان کو ہٹائے جانے کے حوالے سے خبریں آنی شروع ہو گئی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ کسی کی خواہش ہے یا واقعی اس میں کچھ حقائق بھی ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نیوز تو چلتی رہتی ہے، مختلف ذرائع سے چیزیں ہوتی ہیں، اور کبھی آپ نیوز چلاتے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بن رہی ہے 2 سال تک، اور اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں اپوزیشن کا حصہ بن رہی ہے۔ پھر کبھی سی ایم بلوچستان کی خبریں چلتی ہیں، کبھی پنجاب کی گورنر کی چلتی ہے، کبھی میری چلتی ہے، تو چلتی رہتی ہیں۔ اور یہ کوئی پرمنٹ سیٹ تو نہیں ہے کسی کی، کسی نے ساری عمر یہاں پہ رہنا ہے۔ سیٹیں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، چلتا رہتا ہے۔ لیکن جو گورنر راج کے دیکھیں، گورنر راج سچویشن ہمارے صوبے کی یہ ہے کہ جو ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ آج ایک ہمارے نوجوان آفیسر شہید ہوئے، اسسٹنٹ کمشنر۔ اس سے پہلے بھی اور نارملی ہمارے آف اینڈ آن سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں۔ وائنا کیڈ کالج پہ حملہ ہوا، پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان پہ ہوا، پھر آپ نے دیکھا کہ ایف سی ہیڈ کوارٹر پشاور پہ ہوا۔ یہ میں کے پی کی بتا رہا ہوں، اسلام آباد میں آپ نے دیکھا کہ وہ کل آپ کے اس پہ کچہری میں ہوا۔ دیکھیں، جو لوگ افغانستان سے پاکستان آئے اور انڈیا کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں یا اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور افغانستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، اور بات کرتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام لے کے آئیں گے یا شریعت لے کے آئیں گے، تو یہ کون سی شریعت؟ تو اسلامی نظام میں لکھا ہوا ہے کہ بچوں کے اسکول اور کیڈ کالج پہ حملہ کریں گے اور بچوں کو شہید کریں گے، یا ایف سی پہ یا پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کریں گے، ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کریں گے۔ یہ تو دیکھیں، وزیرستان میں فوج نے، ڈی خان میں پولیس میں، اور پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر میں ایف سی کے نوجوانوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہت بڑے نقصان سے ہمیں بچایا۔ اور ہم نے ہر فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ افغانستان کے ثبوت دیے کہ وہ ملوث ہے پاکستان میں، جو ٹیررزم ہو رہی ہے اس میں جو ہے وہ انڈیا ملوث ہے اور افغانستان کو سرزمین استعمال کرنے کے لیے دے رہا ہے۔ پھر ہم نے 2 ممالک کہنے پہ ہم قطر میں بھی اور ترکی میں ان کے ساتھ بیٹھے، کوئی فروٹفل رزلٹ اس کا نہیں نکلا۔ ٹھیک ہے۔ اور آج اگر آپ دیکھیں، آج ہمارے اے سی صاحب شہید ہوئے، اس سے پہلے ہمارے پولیس کے آفیسر اور فوجی شہید ہو رہے ہیں، ایف سی کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت فوکس کرے ہماری لا اینڈ آرڈر کے اوپر۔ یہ جو آپ کہیں نا گورنر راج، یہ گورنر راج جو ہے یہ صرف صوبائی حکومت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ لگوانا چاہتے ہیں یا نہیں لگوانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہی وہ حالات ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے، جس طرح کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں اور جو آپریشن کو لے کر اور دہشت گردی کو لے کر ہمیشہ مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، تو یہی وہ حالات ہیں جن کی وجہ سے بار بار یہ گورنر راج کی جو گفتگو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، بیانات دینا، پولیٹیکل بیان دینا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، جی، لیکن پریکٹیکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، 2 سال حکومت میں جو پچھلے سی ایم گئے ہیں، اس سی ایم کو جو اپنا صوبہ دیکھے گئے ہیں، 2 سال پہلے ہمارے صوبے کی کیا پوزیشن تھی، آج لا اینڈ آرڈر کی کیا پوزیشن ہے، گورننس کی 2 سال پہلے کیا پوزیشن تھی، آج وہ کس صورت میں دیکھے گئی ہے، کرپشن کی کیا صورتحال تھی، آج وہ کرپٹ صوبہ اس کو دیکھے گئی ہے۔ تو بہت سی مشکلات اس کو دیکھے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب کو اپنی حکومت پہ توجہ دینا چاہیے، گورننس پہ توجہ دینی چاہیے، امن و امان پہ توجہ دینی چاہیے، اور ان کی پارٹی موجود ہے، وہ پارٹی کرتی، مطلب اپنے پالیٹکس کرتی رہیں جو بھی ہیں۔ دیکھیں، دھرنے سے، احتجاج کرنے سے، صوبہ بند کرنے سے، ان چیزوں سے ان کے بانی چیئرمین نے آزاد نہیں ہونا۔ انہیں آزاد ہونا ہے عدالتوں کے ذریعے۔ اپنی لیگل ٹیم کو وہاں پر جو ہے اچھی لیگل ٹیم کو بھیجیں تاکہ ان کا کیس لڑے، اور پھر جا کے جو بھی ان کو چیزیں چاہیے وہ کریں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صوبہ جو ہے اس وقت جنگی صورتحال میں ہے، ہمارے سی ایم کو فوکس کرنا چاہیے امن و امان، ترقی کے اوپر اور خوشحالی کے اوپر۔ اور اس وقت آئے گا جب ہم وفاق کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں گے، دلیل و دلائل کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہمارا صوبہ بغیر وفاق کے سپورٹ کے نہیں چل سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں اپنی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے، امن و امان کے لیے وفاق کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور ہمیں وفاق کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا رابطہ ہوا ہے سی ایم صاحب سے، سہیل آفریدی صاحب سے؟ آپ نے ان کے سامنے یہ ساری جو باتیں ہیں یہ رکھی ہیں، انہوں نے کوئی مشاورت کی ہے آپ سے؟ دیکھیں، میرا رابطہ ان سے ہوا تھا جب وہ اپنے ووٹنگ سیریمنی لے کے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ آئے تھے، ان کی کابینہ کی ووٹنگ سیریمنی تھی، اور جب کابینہ کی ووٹنگ سیریمنی ختم ہوئی اور جب ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک ایسے ہم ان کی کابینہ کے ممبر بھی تھے، تو اس سے میری ڈسکشن ہوئی کہ ہمارے جو NFC آ رہا ہے، ہمارے جو ایشوز ہیں وفاق کے ساتھ، ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کی ایشو ہے، ان کے اوپر ہمیں جو ہے سب سے پہلا فوکس ہمیں اپنے حالات پہ، اپنے امن و امان پہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں باقی چاہے ہمارے جو ایشوز ہیں ترقی کے حوالے سے، خوشحالی کے حوالے سے، ہمارے جو وفاق نے پیسے دینے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ کے دینے ہیں، ان کے اوپر جو ہے بالکل اگر آپ کے جائز چیز ہوگی تو ہم بھی آپ کو سپورٹ کریں گے اس کے اندر۔
بنو کے علاوہ ابھی ہم بنو کا ذکر کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تیرا میں بھی خاصی خراب صورتحال ہے، اور اس کے حوالے سے آئے روز جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں، اور وہاں سے جو ہے وہ دہشت گردوں کی جو آمد و رفت کے لیے جو ہے وہ ایک باقاعدہ راستہ جو ہے وہ راہ گزر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وادی تیرا ہے وہاں پر کوئی باضابطہ طور پر جو آپریشن ہے اس کو تیز کیا جا سکے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ہمارا 1200 پلس بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. جی. اس میں مختلف جگہوں پہ جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس پورے بارڈر کو کنٹرول کرنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وسائل بھی چاہیے آپ کو. اس کے لیے آپ کو بہت سی چیزیں جو ہے وہ درکار ہیں لاجسٹکلی، وہ آپ کو کرنی ہے. تو تیرا سے اگر کراس کر کے آ رہے ہیں، یا وزیرستان سے کراس کر کے آ رہے ہیں، یا باجوڑ سے کراس کر کے آ رہے ہیں، یا مومن سے کراس کر کے آ رہے ہیں، یا باقی علاقوں سے کراس کر کے آ رہے ہیں، ان پہ ہمیں اپنی جو ہے ویجیلنس جو ہے وہ بڑھانی پڑے گی. آپ نے تیرا کا ذکر کیا کہ تیرا سے اگر آ رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیوں آ رہے ہیں. ہم نے بارڈر سیکورٹی فورس کے ساتھ ہمیں جو ہے اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. کیوں؟ دیکھیں، 1200 کلومیٹر جیسے میں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں سے لیکیج ڈیفینیٹلی ہوگی. میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوگی. ہم اگر یہاں پر 20 دہشت گرد مارتے ہیں تو شاید 15 یا 25 اور آ جاتے ہیں. جی. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور پھر دیکھیں، افغان سٹیزن اس پورے عمل میں جتنے میں نے آپ سے بات کی ہے اس میں میجورٹی اگر ہم دیکھتے ہیں تو افغان جو ہے وہ سٹیزن اس کے اندر شامل ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور ہم نے افغانستان سے یہ بات بار بار کی، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، اور ہم تو کہتے ہیں افغانستان میں تو امن آ گیا ہے، تو افغان ریفیوجیز کو واپس بھی جانا چاہیے. اب ہماری صوبائی حکومت کہتے ہیں ان کو نہیں جانا چاہیے واپس. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ مجھے دنیا میں ایک ایسا ملک بتائیں جس میں پاکستان کا ایک شہری بغیر ویزے کے گھوم پھر سکتا ہو. صحیح. اگر وہ نہیں گھوم پھر سکتا تو دنیا کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے. افغانی بالکل ہمارے بھائی بہن ہیں، اور وہ آئیں، ٹورسٹ ویزا پہ آتے ہیں، جاب ویزا پہ آتے ہیں، کسی ہیلتھ ویزا پہ آتے ہیں، جس ویزا پہ آتے ہیں وہ آئیں، پراپرلی ویزا لیں، اور اس کے بعد ان کے لیے ہم ویلکم کریں گے. بالکل آپ آئیں. لیکن آپ کہیں کہ نہیں، بغیر ویزے کی ہماری مرضی، ہم جو کچھ کریں. تو اس میں یہ دیکھیں، میں نہیں کہتا کہ سارے برے لوگ ہیں، لیکن یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں میں، جی. دہشت گرد آتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ افغان سٹیزن ہے. لیکن وہ کے پی کے جو سی ایم ہیں ان سے ہماری پچھلے کچھ عرصے میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں ہیں وہ جس بارڈر سے آتی ہیں، جن راستوں سے آتی ہیں، ان کا کنٹرول تو صوبائی حکومت کے پاس ہے ہی نہیں. پھر جب ان کے ساتھ جو ایک وفاق کی طرف سے جو چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس میں جو منشیات ہیں ان کا بھی ذکر ہے کہ جو منشیات کے حوالے سے وہاں پر ایک باضابطہ طور پر ایک بازار لگ رہا ہے، سرپرستی جو ہے اس کی صوبائی حکومت کر رہی ہے. تو سرپرستی کر رہی ہے کیا صوبائی حکومت؟ اور کیا واقعی بارڈر جو ہے وہ صوبائی حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور یہ جو نان کسٹم پیڈ گاڑیاں اس میں کوئی عمل دخل صوبائی حکومت کا نہیں ہے؟ دیکھیں، صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت پہ جیسے میں نے پہلے کہا، جب تک کوئی اکٹھے مل کر کام نہیں کریں گے اس وقت تک یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. ان کا یہ ہوگا کہ شاید وہ بارڈر کراس کر کے آ رہے ہیں تو بارڈر ہمارا کنٹرول نہیں، اس کے بعد ہمارا. ٹھیک ہے، چلیں مان لیتے ہیں کہ بارڈر کراس کر کے آ گئے، تو اگر وہ سیٹلڈ ایریا میں آ رہے ہیں تو وہاں پر تو چوکیاں پولیس کی ہے نا. وہاں پر ایکسائز کا کام ہی تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس موبائل میں ڈیٹا موجود ہے، گاڑی آ رہی ہے، اس کو چیک کریں کون سی ہے کون سی نہیں ہے، نان کسٹم پیڈ ہے، چوری کی ہے. پہلے لوگ یہ وارداتیں کرتے تھے چوری کی گاڑیوں میں، پتہ چل جاتا تھا کہ وہ گاڑی کس کے نام پہ ہے، پھر پتہ چلتا کہ گاڑی تو 6 مہینے پہلے چوری ہو چکی ہے. اب نان کسٹم گاڑی ایسی ہے جو کسی کے نام پہ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ یار کس کے نام پہ تھی اور کہاں سے چوری ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، وہ بھی ایشو ہے. لیکن جو بارڈر کنٹرول ہے اور گاڑیوں کو کنٹرول کرنا ہے وہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ وفاق اور صوبہ مل کر جو اس چیز کو کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ تیرا میں آج سے نہیں، تیرا سے کافی عرصے سے مشہور ہے ان کا بازار کہ جی یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ بکتی ہیں. تو اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ وفاق، اینٹی نارکوٹکس کنٹرول اور صوبائی حکومت بیٹھ کر اس چیز کا کوئی حل نکالیں کہ ہم اس چیز کو کیسے روک سکتے ہیں، چاہے وہ اگر تیرا میں ہے یا وزیرستان میں ہے یا باجوڑ میں ہے یا مومن میں ہے، جدھر بھی ہم کو چاہیے کہ ہم اس کو روکیں.